قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. یہ غسل جنابت کا باب چل رہا ہے، اور اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ جس شخص کو جنابت کا عارضہ ہو اور وہ جنوبی ہو تو کیا وہ غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ اس حدیث کا موضوع ہے۔ چنانچہ یہ اشکال امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا، کیونکہ جنابت ایک عارضہ ہے اور نیند جس کو موت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، ان کے لیے موجب اشکال یہ تھا کہ جنوبی آدمی کیا سو سکتا ہے، جبکہ جنابت ایک ایسا عارضہ ہے جس میں ایک ناپسندیدگی اور ایک نجاست کا پہلو ہے، اور سونے والا گویا ایک طرح کی موت جو ہے اس میں داخل ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ، کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو بستر پہ رکھ رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اگر تو نے میری روح کو اپنے پاس رکھا اور قبض کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو اس کو بخش دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو اس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں تو اس کی حفاظت فرمانا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تو اپنے صالحین بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ نیند کا ایک تقدس ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کا عارضہ ہو تو سو سکتے ہیں؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں سو سکتے ہو۔ آگے فرمایا کہ اذا توضأ احدکم فلیرقد، اگر جنابت کے بعد تم وضو کر لو تو پھر سو سکتے ہو۔ فلیرقد وہو جنوب، تو جنابت کے ساتھ سو سکتے ہو اگر تم وضو کر لو۔ تو اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ جس شخص کو جنابت کا عارضہ ہو اگر وہ سونا چاہے غسل کے بغیر تو وہ سو سکتا ہے، لیکن سونے سے قبل اگر غسل کر لے تو غسل اس کے لیے افضل ہے۔ یہاں فلیرقد ایک امر کا صیغہ ہے جو کہ وجوب کو ظاہر کر رہا ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے، لیکن ایک حدیث سے یہ وجوب جو ہے وہ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے، اور اس مسئلے کی فضیلت افضلیت سامنے آتی ہے، کیونکہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنوب من غیر یمس ماء حتی یقوم بعد ذلك فیغتسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جنوبی ہوتے، جنابت کا عارضہ آپ کو لاحق ہوتا اور آپ سو جاتے پانی چھوئے بغیر، پھر آپ اٹھتے اور اٹھ کر غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے جواز ملتا ہے کہ وضو کے بغیر بھی سونا جائز ہے، لیکن اگر وضو کر لیا جائے تو وہ افضل ہے،
اور وضو کیے بغیر اگر سو جائے تو اس کا جواز احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ علماء ظاہریہ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلیرقد امر کا صیغہ ہے اور امر برائے وجوب ہوتا ہے، لیکن یہ دوسری حدیث قرینہ ہے جو اس کو وجوب سے پھیر کر استحباب کی طرف منتقل کر رہی۔ جی